آج ہم ایک ایسے سوال کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو شاید وجود کے بارے میں سب سے بنیادی سوالات میں سے ایک ہے۔ جی کیا کسی انسان کو اس کی مرضی کے بغیر اس دنیا میں لانا، کیا یہ اخلاقی طور پر جائز ہے؟ یہ سوال بظاہر سادہ لگتا ہے لیکن اس کے پیچھے بہت کچھ ہے۔ بالکل۔ تو اس غور و فکر کے لیے ہمارے سامنے محمد عمر کا ایک مضمون ہے۔ عنوان ہی آپ دیکھیں کافی چونکا دینے والا ہے۔ کیا بچوں کو پیدا کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، عنوانی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور یہ مضمون صرف جذباتی بات نہیں کرتا۔ نہیں، بالکل نہیں، اس میں فلسفہ ہے، مذہب، سائنس، روزمرہ کے مشاہدات، ان سب کی روشنی میں یہ اولاد پیدا کرنے کے عمل پر سوال اٹھاتا ہے۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اس مضمون کے دلائل کو سمجھیں، ان نکات کو دیکھیں جو وجود میں آنے کے ممکنہ نقصانات، تکلیف، ان کو اجاگر کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ لوگ بچے پیدا کیوں کرتے ہیں ان خدشات کے باوجود۔ مضمون اس پر کیا کہتا ہے؟ صحیح۔ آئیے اس پیچیدہ اور حساس موضوع کی پرتیں کھولتے ہیں۔ شروعات کے لیے مضمون ایک پرانی یونانی کہانی کا ذکر کرتا ہے، سیسیفس کی۔ جی، سیسیفس۔ وہ بدنصیب بادشاہ جسے دیوتاؤں نے سزا دی تھی، ایک بھاری پتھر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچانا تھا۔ اور المیہ یہ تھا کہ پتھر اوپر پہنچتے ہی واپس نیچے لڑک جاتا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ایک لامتناہی تھکا دینے والی بے مقصد مشقت۔ تو مضمون اس کہانی کو کس طرح جوڑتا ہے انسانی زندگی سے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت طاقتور تمثیل ہے جسے مضمون نگار استعمال کرتے ہیں۔ اچھا؟ ان کے مطابق بہت سے انسانوں کی زندگی کا جو چکر ہے وہ سیسیفس کی اس مشقت جیسا ہی ہے۔ کیسے؟ پیدا ہونا، پھر اسکول جانا، نوکری ڈھونڈنا، کام کرنا، ٹیکس دینا، پھر اپنے بچے پیدا کرنا تاکہ وہ بھی یہی چکر دہرائیں، اور آخر میں مر جانا۔ تو ایک طرح سے یہ بے معنی دوڑ ہے؟ مضمون تو یہی کہتا ہے۔ بالکل اسی پتھر کی طرح جو کبھی اپنی منزل پر نہیں پہنچتا۔ مضمون میں خود فریبی کا بھی ذکر ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ کہانیاں پہناتے ہیں تاکہ ہمیں لگے کہ سب بامانی ہے۔ جی، جبکہ اصل حقیقت شاید زیادہ تلخ ہے۔ یہ لغو یا ایبسرڈ زندگی کا تصور ہے جو کئی فلسفیوں نے بھی بیان کیا ہے۔ اور اس لامتناہی چکر میں جو چیز اسے اور مشکل بناتی ہے وہ ہے تکلیف، مصائب۔ بالکل۔ مضمون کا ایک مرکزی خیال یہی ہے نا، اینٹی نیٹلزم، یعنی اولاد پیدا نہ کرنے کے فلسفے سے جڑا ہوا۔ جی جی، اینٹی نیٹلزم کا بنیادی نقطہ کہ زندگی میں دکھ تو لازمی ہے، اس سے فرار ممکن نہیں۔ ہاں، یہ کوئی مایوسی کی بات نہیں، مضمون اسے ایک حقیقت پسندانہ مشاہدہ کہتا ہے۔ ٹھیک۔ مضمون میں ان خطرات کی ایک لمبی فہرست دی گئی ہے جن کا سامنا کسی بھی پیدا ہونے والے انسان کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ کیا کیا ہے اس میں؟ اوہ، بہت کچھ ہے۔ بیماری، حادثات، قدرتی آفات، جنگیں، غربت، بھوک، ناانصافی، ذہنی اور جسمانی معذوریاں، پھر بڑھاپے کی کمزوریاں، پیاروں سے بچھڑنے کا غم، ذاتی ناکامیاں، ناخوشی۔ فہرست بہت طویل ہے۔ یہ تو روزمرہ کی باتیں ہو گئیں۔ جی، اور پھر بڑی چیزیں بھی ہیں۔ مضمون تو یہاں تک کہتا ہے کہ قتل ہو جانا، ایٹمی حملے کا شکار ہو جانا، دیوالیہ ہو جانا، کسی لا علاج وبا کا شکار ہو جانا، یہ سب ممکن ہے۔ اللہ رحم کرے۔ اور یہ تو بڑے سانات ہیں۔ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی ناخوشیاں، مایوسیاں، پریشانیاں وہ الگ ہیں۔ اسی لیے وہ سوفیکلیس کا قول نقل کیا ہے مضمون نے۔ جی، وہی مشہور قول کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ پیدا ہی نہ ہوا جائے، اور اگر پیدا ہو گئے ہو تو جلد از جلد وہاں لوٹ جاؤ جہاں سے آئے ہو۔ یہ تو واقعی بہت تاریک تصویر کشی ہے، اور اسی پس منظر میں فلاسفر ڈیوڈ بناٹر کا ذکر آتا ہے، جی ان کا ایسیمیٹری آرگیومنٹ۔ جی کیا آپ اسے تھوڑا آسان لفظوں میں سمجھا سکتے ہیں؟ یہ دلیل کیا کہتی ہے؟ جی، یہ ایک بہت دلچسپ اور آپ کہہ سکتے ہیں منطقی دلیل ہے۔ بناٹر کہتے ہیں کہ جب ہم وجود اور عدم وجود کا موازنہ کرتے ہیں نا، تو ایک عدم توازن، ایک ایسیمیٹری ہے۔ اچھا، کس طرح کا عدم توازن؟ دیکھیں، اگر آپ وجود میں آتے ہیں تو آپ کو اچھی چیزیں بھی مل سکتی ہیں، جیسے خوشی، لذت، اور بری چیزیں بھی، تکلیف، غم۔ بالکل، دونوں۔ لیکن اگر آپ وجود میں نہیں آتے تو آپ کو بری چیزیں یعنی تکلیف نہیں ملتی۔ یہ تو ایک فائدہ ہو گیا نا۔ ہاں، تکلیف سے بچ گئے۔ لیکن آپ اچھی چیزیں یعنی خوشی وہ بھی نہیں کھوتے۔ کیوں؟
کیونکہ عدم وجود میں کوئی ہے ہی نہیں جو ان اچھی چیزوں کے نہ ہونے پر افسوس کرے۔ اوہ، یہ نکتہ ہے۔ جی، مطلب تکلیف کی غیر موجودگی ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، لیکن خوشی کی غیر موجودگی صرف تب بری ہوتی ہے جب کوئی اس کمی کو محسوس کرنے والا ہو۔ اور عدم وجود میں کوئی محسوس کرنے والا نہیں ہے۔ بالکل۔ تو اس لیے خوشی کا نہ ہونا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس منطق کے تحت پیدا نہ ہونا ہمیشہ ایک محفوظ آپشن ہے۔ محفوظ کیسے؟ کیونکہ یہ آپ کو یقینی طور پر تمام تکالیف سے بچاتا ہے اور اس کے بدلے میں کوئی حقیقی نقصان نہیں ہوتا۔ وجود میں آنا ایک رسک ہے، ایک جوا ہے جو آپ کسی اور کی طرف سے کھیل رہے ہیں۔ کسی اور کی طرف سے کھیل رہے ہیں۔ یہ بات سیدھی ہمیں اس بحث کے سب سے بنیادی اخلاقی سوال پر لے آتی ہے، رضامندی کا فقدان۔ جی، یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ بچے اپنی پیدائش کے فیصلے میں شامل نہیں ہوتے، ہو ہی نہیں سکتے۔ مضمون اس نقطے پر بہت زور دیتا ہے کہ ہم کسی دوسرے انسان کی پوری زندگی کا فیصلہ، اس کی خوشیاں اور خاص طور پر اس کی یقینی اور ممکنہ تکالیف، ان سب کا فیصلہ اس سے پوچھے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ واقعی ایک کانٹے دار سوال ہے۔ مضمون پوچھتا ہے کہ کیا یہ عمل بذات خود اخلاقی طور پر درست ہے، خاص طور پر جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم اسے ایک ایسی دنیا میں لا رہے ہیں جہاں تکلیف لازمی ہے۔ وہ ہندوستان والے نوجوان کا کیس بھی یاد آ رہا ہے۔ ہاں، جس نے اپنے والدین پر مقدمہ کر دیا تھا کہ اسے کیوں پیدا کیا۔ جی، حالانکہ عدالت نے وہ کیس خارج کر دیا تھا قانونی بنیادوں پر۔ لیکن جو سوال اس نے اٹھایا تھا وہ تو اپنی جگہ قائم ہے نا۔ بالکل۔ کیا کسی کو وجود کی سزا کہہ لیں دینے کا حق کسی کے پاس ہے، چاہے وہ والدین ہی کیوں نہ ہوں؟ یہ ایک بہت بڑا اخلاقی مخمصہ ہے۔ اور مضمون یہ بھی کہتا ہے کہ اکثر والدین یہ فیصلہ بچے کی بھلائی کے لیے نہیں کرتے، مطلب ان کی اپنی وجوہات ہوتی ہیں۔ جی، مضمون کا ایک اہم دعویٰ یہی ہے کہ بچے پیدا کرنے کے پیچھے اکثر والدین کی اپنی خواہشات، ان کی ضروریات یا پھر سماجی دباؤ۔ مثلاً کس قسم کی خواہشات؟ نسل کو آگے بڑھانے کی خواہش، بڑھاپے میں سہارے کی امید، خاندان یا معاشرے کا دباؤ کہ بھئی اب بچے ہو جانے چاہیے، مذہبی احکامات کی پیروی، قومی یا سیاسی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کچھ ملکوں میں آبادی بڑھانے پر زور دیا جاتا ہے۔ اور معاشی وجوہات؟ جی، معاشی نظام کے لیے سستے مزدور فراہم کرنا۔ مضمون ان تمام محرکات کو ایک طرح سے مطلبی کہتا ہے۔ مطلبی کیوں؟ کیونکہ ان میں مرکزی حیثیت بچے کی ممکنہ زندگی اور اس کے تجربات کو حاصل نہیں ہوتی، بلکہ والدین یا معاشرے کے مفادات کو ہوتی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پیدائش کے بعد بھی والدین اکثر اپنی خواہشات بچوں پر مسلط کرتے ہیں۔ جی بالکل، ان کی انفرادیت، ان کی اپنی صلاحیتوں، پسند ناپسند یا صحت کے ممکنہ مسائل کو نظر انداز کر کے اپنی ادھوری خواہشات ان سے پوری کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاریخ میں بھی تو بہت سے مفکرین نے اس موضوع پر سوچا ہے۔ مضمون نے کئی فلسفیوں اور مذہبی شخصیات کا بھی حوالہ دیا ہے۔ ہاں، اور یہ فہرست کافی متاثر کن ہے۔ گوتم بدھ سے شروع ہوتی ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے تو زندگی کو دکھ کا گھر کہا تھا، اور خواہشات کو، جن میں اولاد کی خواہش بھی شامل ہے، ان دکھوں کو بڑھانے والا قرار دیا تھا۔ اور وہ اپنے بیٹے کے نام والی بات؟ جی، روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی پیدائش پر اسے راہل یعنی زنجیر کہا تھا، کیونکہ وہ اسے دنیاوی ذمہ داریوں کی ایک نئی کڑی سمجھتے تھے۔ اوہ! پھر عرب شاعر ابو العلا المعری ہیں، ان کا تو مشہور شعر ہے کہ یہ میرے باپ کا مجھ پر کیا ہوا جرم ہے، مگر میں خود کسی پر یہ جرم نہیں کروں گا۔ یہ تو بہت واضح ہے۔ بہت واضح طور پر اولاد پیدا کرنے کو ایک منفی عمل، ایک جرم کہہ رہے ہیں۔ اور مغربی فلسفے میں بھی ایسی آوازیں ہیں۔ شوپن ہاور کا ذکر تھا۔ بالکل، جرمن فلسفر آرتھر شوپن ہاور، جو اپنی مایوسی پسندی کے لیے مشہور ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ زندگی کی ایک اندھی ارتقائی قوت ہے، ول ٹو لیو، جو ہمیں تولید پر مجبور کرتی ہے۔ کس طرح مجبور کرتی ہے؟ محبت اور لذت کا جھانسا دے کر۔ وہ اولاد پیدا کرنے کو ایک شر یعنی برائی سمجھتے تھے۔ پھر 20ویں صدی کے فلسفی سارتر وغیرہ؟ جی، ژان پال سارترے جیسے وجودی فلسفر نے کہا کہ کائنات تو بے معنی ہے اور انسان اس میں تنہا ہے اپنے کرب کے ساتھ۔ اور ایمیل شران؟ ایمیل شران نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وجود میں آنا ہی اصل مسئلہ ہے، زندگی بس دکھ اور بوریت کا نام ہے۔ اور اوریانا فلاچی؟ اطالوی صحافی اوریانا فلاچی نے خاندان کو ایک ایسا ادارہ قرار دیا جو فرد کو محکوم بنا کر اطاعت سکھاتا ہے،
تو آپ دیکھیں مختلف زاویوں سے ایک ہی نتیجہ نکلتا نظر آتا ہے کہ وجود میں لانا ایک مشکوک اور ممکنہ طور پر نقصان دہ عمل ہے۔ ان فلسفیانہ خیالات کے ساتھ مضمون میں ہندو اور بدھسٹ کے سمسارا کے تصور کا بھی ذکر ہے، یہ جنم مرن کا چکر۔ جی ہاں، سمسارا یعنی پیدائش، موت اور پھر دوبارہ پیدائش کا ایک لامتناہی تکلیف دہ چکر جس میں روح بار بار پھنسی رہتی ہے۔ اور ان مذاہب کا مقصد اسی چکر سے نجات ہے؟ جی، موکش یا نروان حاصل کرنا اعلیٰ ترین مقصد یہی ہے کہ اس چکر سے نکلا جائے۔ اس کے لیے لوگ سخت روحانی ریاضتیں کرتے ہیں۔ تو مضمون اسے اینٹی نیٹلزم سے کیسے جوڑتا ہے؟ مضمون اس نجات کی خواہش کو اینٹی نیٹلزم کے فلسفے سے جوڑتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اینٹی نیٹلزم اس چکر کو شروع ہی نہیں ہونے دینا چاہتا۔ یعنی پہلی بار وجود میں آنے سے ہی بچنا چاہتا ہے۔ بالکل، یہ ایک طرح سے حتمی نجات کا راستہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی پیدا ہی نہ ہو تو اسے دکھوں کے اس چکر میں پڑنا ہی نہیں پڑے گا۔ فلسفے اور مذہب کے علاوہ مضمون حیاتیاتی اور سماجی محرکات پر بھی بات کرتا ہے۔ یہاں رچرڈ ڈاکنز کی خود غرض جین والے نظریے کا حوالہ ہے۔ جی، سیلفش جین تھیوری۔ ڈاکنز کا نظریہ جیسا کہ مضمون میں بیان ہوا وہ یہ ہے کہ اصل میں ہم یعنی جاندار محض اپنی جینز کو اگلی نسل تک پہنچانے کی گاڑیاں ہیں۔ گاڑیاں؟ جی، مشینیں یا گاڑیاں کہہ لیں۔ ہماری جینز خود غرض ہیں، ان کا واحد مقصد ہے اپنی بقا اور پھیلاؤ۔ اور اس مقصد کے لیے وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ ہم میں تولید کی شدید خواہش پیدا کرتی ہیں۔ تو پھر محبت، رومانس، یہ سب کیا ہے؟ مضمون نگار اسی نظریے کی بنیاد پر محبت، رومانس، جنسی کشش، ان سب کو فطرت کا ایک چھلاوا یا کیمیکلز کا چکر قرار دیتے ہیں۔ چھلاوا؟ جی، ایک دھوکہ جو ہمیں بیوقوف بنا کر جینز کے ایجنڈے کو پورا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ تو بہت ہی غیر رومانٹک بات ہو گئی۔ بالکل، مضمون میں تو اینٹی لو دواؤں کے تصور کا بھی ذکر ہے کہ مستقبل میں شاید ایسی دوائیں بن جائیں جو محبت جیسے پاگل پن پہ قابو پانے میں مدد کریں۔ اوہ خدایا! اچھا، حیاتیاتی مجبوریوں کے علاوہ سماجی دباؤ کا کردار کتنا اہم ہے اس فیصلے میں؟ مضمون کے مطابق بہت زیادہ۔ قدیم زمانے میں قبیلوں کی بقا کے لیے تعداد ضروری تھی۔ زیادہ لوگ مطلب زیادہ طاقت۔ صحیح۔ پھر زرعی انقلاب آیا تو کھیتوں میں کام کرنے کے لیے زیادہ ہاتھوں کی ضرورت پڑی، تو زیادہ بچے پیدا کرنا معاشی طور پر فائدہ مند سمجھا جانے لگا۔ آج بھی کئی معاشروں میں یہی سوچ ہے۔ زیادہ بچے مطلب زیادہ کمانے والے ہاتھ۔ جی، اور کیا سیاسی اور معاشی نظام بھی اس میں کردار ادا کرتے ہیں؟ مضمون کا دعویٰ تو یہی ہے کہ بالکل کرتے ہیں۔ سیاسی رہنما اکثر قوم کی تعداد بڑھانے کے لیے زیادہ بچے پیدا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، افرادی قوت بڑھے، فوجی طاقت بڑھے۔ کوئی مثال؟ مضمون میں نازی جرمنی میں ہٹلر کے وزیر کا حوالہ ہے، اور حال ہی میں روس میں پوٹن کی پالیسیوں کا ذکر ہے جو آبادی میں اضافے کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ اور سرمایہ دارانہ نظام؟ سرمایہ دارانہ نظام کو چلنے کے لیے مستقل سستے مزدور چاہیے۔ تو مضمون کہتا ہے کہ والدین نادانستگی میں اس نظام کے ایجنٹ بن جاتے ہیں، نئی نسلیں پیدا کر کے فیکٹریوں اور دفاتر کے لیے افرادی قوت فراہم کرتے ہیں۔ خاص طور پہ ترقی پذیر ممالک میں شاید یہ زیادہ ہوتا ہو؟ جی، جہاں تعلیم اور معلومات کم ہوتی ہیں وہاں لوگوں کو ان محرکات سے بے خبر رکھ کر زیادہ بچے پیدا کرنے کی روایتی سوچ کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ تو یہ تمام دلائل، زندگی میں تکلیف کا امکان، رضامندی کا فقدان، فلسفیوں کے خدشات، حیاتیاتی اور سماجی دباؤ، آج کل کے جو بڑے مسائل ہیں ان کی روشنی میں کیسے نظر آتے ہیں، جیسے بڑھتی آبادی، ماحولیاتی تبدیلی؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو مضمون اٹھاتا ہے۔ آج ہم جن عالمی چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، کیا ہیں وہ؟ زمین کے وسائل تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، موسمیاتی تبدیلیاں تباہی مچا رہی ہیں، جنگلات کٹ رہے ہیں، سمندر آلودہ ہو رہے ہیں، ہوا اتنی خراب ہے۔ ہاں، وہ امیر لوگوں کے گھروں میں ہوا صاف کرنے والی مشینوں کا ذکر تھا۔ جی، تو ان حالات میں مزید انسانوں کو اس سیارے پر لانا، کیا یہ ایک ذمہ دارانہ عمل ہے؟ مضمون کیا کہتا ہے؟ مضمون اسے نہ صرف غیر ذمہ دارانہ بلکہ ایک سنگین جرم تک قرار دیتا ہے۔ سنگین جرم؟ جی، کیونکہ ہر نیا انسان وسائل استعمال کرتا ہے اور ماحولیات پر مزید بوجھ ڈالتا ہے۔ جاپان میں آکھیا یعنی خالی گھروں کی بڑھتی تعداد کا ذکر بھی ہے، جو شاید کم شرح پیدائش کے مستقبل کی ایک جھلک ہو۔
لیکن اگر کوئی ان تمام دلائل اور خدشات کو سننے کے بعد بھی پوری دیانتداری سے بچے پیدا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو مضمون کے مطابق اس پر ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہیں؟ کیا یہ صرف کھانا کھلانے اور اسکول بھیجنے تک ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مضمون اس ذمہ داری کو بہت وسیع اور بہت سنگین قرار دیتا ہے۔ کیسے؟ والدین بننے کا فیصلہ کرنے سے پہلے مضمون کہتا ہے لوگوں کو اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا مکمل جائزہ لینا چاہیے۔ کیا وہ صحت مند ہیں؟ کوئی موروثی بیماری تو نہیں جو بچے میں جا سکتی ہے؟ ٹھیک۔ اور مالی حالات؟ اپنی مالی حالت کا ایماندارانہ جائزہ۔ کیا وہ بچے کی پیدائش سے لے کر اس کے بالغ ہونے تک، بلکہ مضمون کہتا ہے پوری زندگی، اس کی تمام بنیادی ضروریات کا؟ پوری زندگی؟ جی۔ خوراک، لباس، مکان، تعلیم، صحت، ان سب کا اعلیٰ معیار پر انتظام کر سکتے ہیں؟ اور یہ کب تک؟ جب تک بچہ کمانے نہ لگے؟ نہیں، مضمون کہتا ہے یہ ذمہ داری تب بھی ہے اگر بچہ بڑا ہو کر کسی بیماری کی وجہ سے، جیسے مضمون میں کرونک فٹیگ سنڈروم کا ذکر ہے، یا کسی معذوری کی وجہ سے، یا حتیٰ کہ اپنی مرضی سے کام نہ کر سکے یا نہ کرنا چاہے۔ یا اللہ، یہ تو ایک ناقابل یقین حد تک بھاری بوجھ لگتا ہے۔ بالکل، اسی لیے مضمون کچھ ایسے لوگوں کی نشاندہی بھی کرتا ہے جنہیں شاید بچے پیدا کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ کن لوگوں کی؟ مضمون کافی بے باکی سے کہتا ہے کہ کچھ لوگ والدین بننے کے اہل نہیں ہوتے۔ مثلاً وہ لوگ جو دنیا سے بالکل لا تعلق ہو کر صرف عبادت میں مگن رہنا چاہتے ہیں۔ اچھا۔ یا وہ جو انتہائی عیاش اور غیر ذمہ دارانہ زندگی گزارتے ہیں۔ یا جو نشے کے عادی ہیں۔ اور اسی طرح وہ فلسفی جو عملی زندگی سے بہت دور ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جن کی ذہنی استعداد یعنی IQ کم ہے اور وہ پیچیدہ ذمہ داریاں نبھانے کے قابل نہیں۔ یہ باتیں تو متنازع ہو سکتی ہیں۔ یقیناً متنازع ہیں، لیکن مضمون کا استدلال یہ ہے کہ والدین بننا ایک کل وقتی انتہائی ذمہ داری کا کام ہے۔ جو لوگ اسے نبھا نہیں سکتے انہیں یہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اور ذمہ داری کے حوالے سے ایک اور دلچسپ نکتہ تھا کامیابی اور ناکامی کی ذمہ داری قبول کرنے کا۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ مضمون کہتا ہے کہ اگر والدین اپنے کامیاب بچے کی، جو ڈاکٹر یا انجینئر بن گیا، اس کی کامیابی کا سہرا اپنے سر باندھتے ہیں، جو کہ وہ اکثر کرتے ہیں، جی، تو انہیں منطقی طور پر اپنے ناکام بچے کی ناکامی کی ذمہ داری بھی قبول کرنی چاہیے۔ مثلاً اگر بچہ جرائم پیشہ بن جائے یا زندگی میں کچھ نہ کر پائے۔ کیوں؟ کیونکہ بچے کی شخصیت کی تشکیل میں بنیادی کردار اس کی پرورش اور ماحول کا ہوتا ہے، اور اس کے ذمہ دار والدین ہوتے ہیں۔ اور چونکہ پیدائش کا فیصلہ بھی والدین کا تھا۔ بالکل، بچے کی مرضی تو شامل تھی ہی نہیں، اس لیے اس فیصلے کے تمام مثبت اور منفی نتائج کی حتمی ذمہ داری بھی والدین پر ہی عائد ہوتی ہے۔ تو ہم گھوم پھر کر وہیں آ رہے ہیں کہ فیصلہ بنیادی طور پر والدین کا ہے، اور اسی لیے اس کی اخلاقیات پر سوال اٹھتا ہے۔ مضمون نے کائنات کی بے معنویت کا بھی ذکر کیا تھا، اس کا اس بحث سے کیا تعلق ہے؟ مضمون اس وسیع تر فلسفیانہ تناظر کو بھی سامنے لاتا ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کا کوئی پہلے سے طے شدہ مقصد یا ڈیزائن نظر نہیں آتا۔ یعنی کوئی خالق کا منصوبہ نہیں؟ سائنس کی روح سے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ ستارے، سیارے، زندگی، یہ سب طبیعیاتی اور کیمیائی قوانین کے تحت وجود میں آئے ہیں۔ تو اگر کائنات بے معنی ہے تو اس میں معنی پیدا کرنے کی ذمہ داری خود انسان پر آتی ہے۔ وہ خود اپنے مقاصد بناتا ہے؟ جی، اپنی اقدار، اپنے مقاصد خود تخلیق کرتا ہے۔ اس پس منظر میں مضمون کہتا ہے ایک بے معنی کائنات میں بغیر کسی ضرورت یا مقصد کے ایک نئے باشعور وجود کو پیدا کر دینا جو تکلیف محسوس کر سکتا ہے، یہ ایک بے تکا سا یا ایبسرڈ عمل لگتا ہے۔ اور مضمون کا اختتام تو اور بھی زیادہ چونکا دینے والے نکات پر ہوتا ہے۔ جی، آخر میں مضمون دو ایسے حقوق کا ذکر کرتا ہے جو شاید ہمارے معاشرے میں آسانی سے قابل قبول نہ سمجھے جائیں۔ کون سے حقوق؟ پہلا حق، پیدا نہ ہونے کا حق، یعنی اخلاقی طور پر ہر ممکنہ انسان کا یہ حق ہے کہ اسے وجود کی تکلیف میں مبتلا نہ کیا جائے۔ اور دوسرا؟ اور دوسرا حق، اگر کوئی پیدا ہوئی گیا ہے اور باشعور ہے تو اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے ختم کرنے کا حق، یعنی خودکشی کا حق۔ خودکشی کا حق؟
جی، مضمون اس سلسلے میں فلسفی ڈیوڈ ہیوم کا حوالہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خودکشی کو صرف ایک المیہ یا سماجی کلنک سمجھنے کے بجائے اسے فرد کی ذاتی آزادی اور خود مختاری کے ایک ممکنہ اظہار کے طور پر بھی دیکھنا چاہیے، خاص طور پر اگر زندگی ناقابل برداشت ہو جائے۔ یہ خیالات تو انتہائی متنازع ہیں۔ بہت متنازع ہیں اور ان پر شدید بحث ہو سکتی ہے، لیکن مضمون انہیں اینٹی نیٹلزم کے منطقی نتائج کے طور پر پیش کرتا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو محمد عمر کے مضمون نے ہمیں واقعی سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ زندگی میں تکلیف کی حقیقت، پیدائش کے عمل میں رضامندی کے فقدان کا گہرا اخلاقی مسئلہ۔ جی، اور اولاد پیدا کرنے کے پیچھے چھپے حیاتیاتی، سماجی اور ممکنہ طور پر خود غرضانہ محرکات۔ اور ان سب کے مقابلے میں والدین پر عائد ہونے والی وہ بے پناہ ذمہ داریاں۔ یہ واقعی ایک ایسا فیصلہ ہے جس کا فلسفیانہ اور اخلاقی وزن بہت زیادہ ہے۔ بالکل، اور ان تمام دلائل کی روشنی میں جو ایک نئی زندگی کو دنیا میں لانے کے خلاف جاتے نظر آتے ہیں، خاص طور پر ممکنہ تکلیف اور ہمارے اس سیارے پر بڑھتے ہوئے دباؤ کو دیکھتے ہوئے۔ ہاں، یہ واقعی غور طلب سوالات ہیں۔ ان پیچیدہ، گہرے اور شاید کچھ پریشان کن خیالات کی کھوج میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔